اچھا صاحب وہاں کمپنی بھی تو ہوگی، اکیلے تو اتنے بڑی جنت میں کیا کریں گے، کس طرح سے رہیں گے؟ تو فرمایا کہ وہاں ان کے لیے ان کے پاس ہوں گی نیچی نظر والیاں ہم عمر. نیچی نظر والی ایک وصف تو یہ ہے، دوسرا وصف ہے ان کا ہم عمر ہونا، اطراب. نیچی نظر والی اس لیے کہا کہ بھئی انہی سے تو چین ملے گی جو باحیا ہوں گی، با شرم ہوں گی، با اخلاق ہوں گی، حواس جن کے جو حیا باختہ ہوں، تو ان سے کیا سروکا، ان سے کیا آدمی کو سکون ملے گا. اس لیے نیچی نظر والی ہونے کے معنی یہ ہے کہ با عصمت، با کردار اور با حیا، با شرم. اور دوسرے اطراب ہم عمر. ہم عمر کس کی؟ مفسرین کہتے ہیں کہ دونوں گنجائش، اہل جنت کی ہم عمر تاکہ مناسبت ہو، اس لیے کہ اگر عمروں میں بہت بڑا فرق ہے، کیا مناسبت؟ بوڑھا آدمی بچے سے کیا دل بہلائے گا، یا جوان آدمی بوڑھوں سے کیا دل بہلائے گا؟ ہم عمر اہل جنت کے تاکہ دل بہلے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم عمر ایک آپس میں، تو تاکہ یکسانیت ان میں رہے، یہ نہ ہو کہ ایک تو بچہ ہے، ایک بچی ہے، تو ایک بوڑھی ہے، تو ایک جوان ہے، تو اس میں یہ ہے کہ فرق ہے. اس لیے ہم عمری میں گویا یکسانیت میں ایک دل بستگی ہوتی. ھذا ما توعدون لیوم الحساب. فرماتے ہیں کہ یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا یوم حساب کا. دنیا میں ہم نے وعدہ کیا تھا تم سے، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ لو اس وعدے کے مطابق. ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد. یہ ہمارا رزق ہے جس کے لیے بہت پرانی اردو میں اس کا ترجمہ نفاد کا، شیخ الہند کے ترجمہ جو ہے اس میں دیکھ لیجیے شاہ عبد القادر صاحب کا، وہ لفظ آج کل استعمال نہیں ہوتا. اس کے لیے انہوں نے بولا نہیں ہے اس کے لیے نبڑنا. ہم اس کے لیے اب وہ لفظ جو ہے وہ بول جاتا نمٹنا، لیکن اس سے پہلے 100 سال پہلے یا 80 سال پہلے یہ لفظ اردو میں بولا جاتا تھا نبڑنا. تو اس لیے میں اس کو بتا دوں، اگر کوئی وہ ترجمہ دیکھے انہوں نے کہا یہ کیا لفظ آ گیا نبڑنا، یہ تو سمجھ. ہم آج کل اس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں نمٹنا. نہیں ہے اس کے لیے نمٹنا، کیا مطلب؟ ختم نہ ہونا. یہ ختم ہونے والا نہیں، بس یہ مل رہا ہے، ملتا رہے گا. یہ نہیں ہے کہ آج ہے تو کل، آج کی امیری کل کی غریبی، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ یہ ہمیشہ کے لیے یہی تمنگری تم کو حاصل رہے گی. ھذا وان للطاغین لشر مآب. فرمایا یہ تو ہوا تذکرہ ایک، یعنی ایک گروپ کا تو یہ حال ہوا. اب دوسروں کا سنیے، وان للطاغین لشر مآب. اور سرکشوں کا برا ٹھکانہ ہوگا. جیسے متقین کا اچھا ٹھکانہ بتلایا، سرکش ان کے مقابلے میں جو ہوں گے ان کا برا ٹھکانہ ہے. کیا ہے برا ٹھکانہ؟ جہنم. جیسے ان کا اچھا ٹھکانہ جنت، ایسے ان کا برا ٹھکانہ جہنم. یصلونھا، اس میں ان کو گھسا دیا جائے گا. یصلونا، صلا یصلی کے معنی آپ نے کبھی وہاں ہندوستان میں دیکھا ہے وہ چنے بھوننے والا یا وہ دھوبی کا جو ہے وہ بھٹی جو ہوتی وہ کیا کرتا ہے، اس میں جو ایندھن جو ہے کیسے ڈالتا ہے، ایسے پھینکتا ہے اس کے اندر وہ ایندھن. یہی ہے وہ صلا یصلی. یصلونھا، جھونک دیا جائے، جھونکیں گے ان کو اہل جہنم کو. اس کے اندر عزت کے ساتھ نہیں لے جایا جائے گا کہ باقاعدہ دلہا بنا کر کے جہنم میں لے جا رہے ہیں ان کو، بلکہ یہ کہ جس طرح سے ایندھن کو جھونکتے ہیں ذلت کے ساتھ، اسی طرح سے ان کو جھونکا جائے گا. یصلونھا فبئس المہاد. برے ہے آرام کی جگہ. آرام کی جگہ، ابھی آرام کی جگہ کہاں سے؟ آرام چاہیے تھا. پریشانی جو تھی حساب و کتاب سے، اس سے نمٹ کر کے کچھ 2 گھڑی کہیں کو سانس لے لیں، کہیں ہاں ہم تمہارے واسطے آرام کی جگہ ہم بتاتے ہیں، یہ ہے جہنم. فبئس المہاد، بری ہے وہ آرام کی جگہ. مہاد مہد سے ہے. مہد کہتے ہیں پالنے کو. بچے کو ماں پالنے میں کیوں لٹاتی ہے؟ آرام سے سو جائے، حرکت نہ ہو، اس کی آنکھ نہ کھلے، یہ ہے وہ مہد. اس کے لیے فرمایا برا ہے وہ بری ہے وہ آرام کی جگہ. ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق. جیسے ان سے کہا تھا کہ یہ ہے تمہارے لیے وہ وعدہ جو ہم نے تم سے کیا تھا، جنت والوں کو کہا تھا، یہاں جہنم والوں کو کہا جائے گا یہ لو چکھو اس کو. کیا ہے وہ چکھنے کی چیز؟ حمیم وغساق، کھولتا ہوا پانی، اور کچلہو. غساق جو ہے وہ جو جب پھوڑے اور پھنسیاں بدن میں ہو جائیں اور اس میں سے جو پانی نکلتا ہے گدلا وہ ہے غساق. تو حمیم وغساق، کھولتا ہوا اور کچلہو. وآخر من شکلہ ازواج. ان کو تو شراب ملی تھی، شرابن طہورا، جس کے لیے سورہ مطففین کے اندر کہا تھا ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. ان کے اس کا جو بناوٹ ہوگی اس شراب کی،
جو وہاں اہل جنت کو ملیں گی اس کے اندر تسنیم شامل ہوگی، کافور شامل ہوگی، زنجبیل شامل ہوگی، اتنی چیزوں اعلیٰ درجے کی چیزوں سے وہ تیار ہو۔ ان کو جو پینے کو شراب ملے گی وہ کیا؟ حمیم و غساق، کھولتا ہوا پانی جو گلے کے ٹکڑے اڑا دے، اور اسی طرح سے کچلہو کہ جو حلق کے نیچے نہ اترے، کہ ادھر تو آنکھ کی گرمی اور تپش کہ حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں اور بدن جو ہے وہ جھلس رہا ہے اور پینے کو مل رہا، تو یہ اس لیے فرمایا وآخر من شکلہ ازواج، کوئی اتنا ہی نہیں، اس سے ملتی جلتی اور بھی مختلف چیزیں ان کو دی جائیں گی۔ وآخر من شکلہ ازواج ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ اہل جہنم جو وہاں بیٹھے ہوں گے وہ ایک دوسرے سے بات کریں گے، یہ تو ان کو مل ہی رہا ہے۔ یوں کہیے کہ جیسے ہی وہاں پہنچے جہنم میں ان کو فوراً کچلہو اور کھولتا پانی ملا، تو یہ تو ان کے خیر مقدم ہوا۔ ان کو جس کو یوں کہیے کہ جو ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں جی، وہ جو کھانا کھلانے سے پہلے کسی کو کچھ تھوڑا سا پینے کو دیتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اسے؟ ہیپیٹائزر۔ وہ ہیپیٹائزر جہنمیوں کو ملے گا، کیا ہے؟ حمیم اور غساق۔ اور اس کے بعد پھر ابھی ہوش نہیں آئے گا تو وہ ایک دوسرے سے کہیں گے لو جی لو، یہ بھی چلے آ رہے ہیں۔ ھذا فوج مقتحم معکم۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر ذرا تصور کیا جائے کسی بھی تکلیف دہ ماحول کا، جہاں ہم ایسی جگہ ہو، خدا نہ خواستہ کہ جہاں وہ جگہ ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ تکلیف دہ ہے بلکہ اس نے ہماری حیثیت اور عزت کو خاک میں ملا دیا، وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایسی جگہ ہم برے وقت سے وہاں موجود ہیں، کچھ ہمارے جانے پہچانے بھی آ جائیں وہیں کے واسطے، ہمیں خوشی ہوگی کہ اور برا لگے گا، لو بھائی یہ ہمارے جاننے والے بھی کم وقت یہیں آ رہے ہیں، ان کو بھی یہیں آنا تھا۔ سمجھ میں آیا کیوں یہ برا لگے گا؟ اس لیے کہ دنیا میں مجھوں کو تاؤ دے رہے تھے، ہم بہت تیسواں، ہم بہت اعلیٰ درجے کے انسان ہیں، ہمارا کوئی بال بینکا نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب یہاں بیڑیوں میں بندھے پڑے ہوئے ہیں، سمجھ میں آیا، قید خانے میں، تو کیسے لگے گا؟ ایسے وقت میں جاننے والے اگر آ جائیں تو کیسا معلوم ہوگا؟ سمجھ میں آیا نہیں بات؟ ٹھیک یہی صورت یہ ہے، یہاں بتلانا ہے ان جہنمیوں کو کہ جو دنیا میں پیغمبروں کی بات نہیں سنتے تھے اپنی لیڈری کے چکر میں، دینداروں کی بات نہیں سنتے تھے اپنی دنیا داری کی وجہ سے، سمجھ میں آیا، اور اپنی گردنیں ٹیڑھی رکھتے تھے، اسی پر ان کو اطمینان تھا کہ ہمارے پاس یہ گھر ہیں اور ہمارے پاس یہ دولت ہے اور یہ نعمت ہے، ہم کو کیا ضرورت ہے ان مسجد کے ملاؤں کی باتیں سنیں۔ جب وہاں جہنم میں پہنچیں گے یہ لیڈر لوگ اور وہاں وہ اس طرح سے جہنم میں پڑے ہوئے ہوں گے، اس وقت کا حال بتلا رہے ہیں کیا ہوگا۔ ایک دوسری جماعت، معلوم ہے لیڈر پہلے پہنچ گئے، فالوورز بعد میں آ رہے ہیں، غریب غربا بعد میں آ رہے ہیں، جو جہنمی وہ جو جب آئیں گے ان کو دیکھ کر کہیں گے ھذا فوج مقتحم معکم، تو بھائی یہ بھی ایک جماعت ہے، دھسی چلی آ رہی ہے تمہارے ساتھ۔ ارے جہنم تو پہلے ہی ہم کو یہاں سانس لینے کو جگہ نہیں۔ جنت میں اور جہنم میں فرق یہ ہوگا کہ جنت میں تو حدیث میں آتا ہے کہ ادنا درجے کے جنتی کی جنت کتنی بڑی ہوگی، کتنی وسیع ہوگی، زمین اور آسمان کے برابر، ادنا درجے کے جنتی کی جنت۔ اور جہنم کو حالانکہ مخلوقات جو ہیں وہ زیادہ تو جہنم میں ہی ہوگی، مگر اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی اس جہنم کو تکلیف دے اور تنگ کیوں بنائیں گے؟ تنگی سے اور تکلیف ہوتی ہے، اس لیے وہاں کہا جائے گا کہ ہم تو خود ہی سانس نہیں لے جا رہے، ایک دوسرے سے رگڑ کھا رہے ہیں۔ یہ ایک اور جماعت دھسی چلی آ رہی، ھذا فوج مقتحم معکم، جو دھسی آتی ہے تمہارے ساتھ، لا مرحبا بہم، خدا کی مار ان پہ، لا مرحبا بہم انہم صالوا النار، یہ تو گھسے ہی چلے آ رہے ہیں جہنم آگ کے اندر ہمارے ساتھ۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، وہ آنے والے جب یہ سنیں گے کہ اچھا ویلکم ہو رہا ہے ہمارا، تو وہ کہیں گے تمہارے اوپر خدا کی مارو، لا مرحبا بکم ان انتم قدمتموہ لنا، اجی تم نے تو یہ مصیبت ہمارے لیے دنیا میں کھڑی کی تھی، ہم تو تمہاری بات مان کے اس راستے پر چلے تھے۔ بل انتم قدمتموہ لنا، تم ہی نے ہمارے آگے لا کر رکھی تھی یہ بات۔ فبئس القرار، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے وہ برا ٹھکانہ۔ سمجھ میں آیا؟ نہ آنے والا خوش اور نہ جن کے پاس آ رہے ہیں وہ خوش۔ سمجھ میں آیا؟ جو پہلے سے پہنچ گئے اس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا میں تم اے بے وقوف ہو جن کی باتیں سن کر کے اور تم نبی کی بات کو نہیں مان رہے ہو کیونکہ تمہارے لیڈر یہ کہہ رہے ہیں۔ ہوتا یہ تھا، اب یہاں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے اس سوسائٹی کے اندر
لیکن جہاں قبائلی ایک ماحول ہے وہاں صورت کیا ہے؟ لیڈر کیا کہہ رہا ہے، لیڈر جیسا کہہ رہا ہے ویسے ہم بات مانیں گے، ہمارے عقل کچھ کہتی ہو کہ نہ کہتی ہو۔ میں نے سنا ہے کہ تقسیم سے پہلے جو پنجاب میں وہ سر سکندر حیات کی حکومت کبھی قائم ہوئی تھی، آپ کو تو پتا ہوگا، میں نے سنا کہ ان کی جماعت کے لوگ تھے وہ بیٹھے دیکھا کرتے تھے اسمبلی میں کہ سر سکندر حیات کا ہاتھ کب اٹھتا ہے، تو جب ان کا ہاتھ اٹھتا ہے وہ بھی اپنا ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ بھائی کہیں کے لیے ہاتھ اٹھا ہے، بات معقول ہے کہ نہ معقول ہے؟ وہ اسمبلی میں پڑے سوتے رہتے تھے، ان کا ہاتھ جب اٹھا تو ان کی پارٹی والوں نے بھی ہاتھ اٹھا دی۔ آج کل تو یہ ہوتا ہے ہم ہندوستان اور پاکستان کی اسمبلیوں میں کہ جماعت کے پارٹی کے لوگ تو سوتے رہتے ہیں، لیڈر نے جب یوں کہا کہ بھائی یوں کرو، انہوں نے کہا بہت اچھا ہم بھی یوں کرو، اور جب تک اس کا ہاتھ نیچے سب کا ہاتھ نیچے۔ تو لیڈروں کی بات مانتے ہو تم، اور اس وجہ سے تم نبی کے بات کو نہیں مان رہے ہو جس کے پیچھے دلیل ہے، عقلیت ہے، سمجھ میں نہیں مان رہے۔ آخرت میں جا کر تم کو پتہ چلے گا یہ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ تم پر لعنت بھیجیں گے، تم ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، یہ ہوگا آخرت میں۔ اس بات کو بتلایا گیا۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار۔ وہ جو آنے والے جو فالوورز ہوں گے وہ کہیں گے، پارٹی کے لوگ، خداوندہ جنہوں نے ہمارے لیے یہ برا راستہ کھولا تھا، جنہوں نے ہم کو یہ برے مشورے دیے تھے، بری بات ہم کو سجھائی تھی، من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، جہنم میں اس کے عذاب کو خداوندہ دگنا کر دیجئے۔ ان کو خوب سزا ملے ان لیڈروں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار۔ یہ تو ہو گیا ایک دوسرے کے واسطے وہاں خوب اچھی باتیں ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے، ارے بھائی سنو تو صحیح، وہ جو دنیا میں وہ لوگ تھے جن کو ہم کوئی 2 کوڑی کی حیثیت دینے کو تیار نہیں ہوتے تھے، ہر وقت مسجدی کی طرف بھاگے رہتے تھے، مسجد بھاگ رہے، نہ کھانے کی فکر، نہ کپڑوں کی فکر، نہ روزی روزگار کی فکر، جب دیکھو مسجد کی طرف بھاگ رہے ہیں، ہمارے نزدیک ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ سمجھ میں آیا؟ جن کو ہم بے حیثیت سمجھتے تھے وہ جہنم میں ہم کو نظر ہی نہیں آ رہے۔ ہمیں یقین تھا کہ یہ جو ہیں جن کو کوئی عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے دنیا کی، یہی جہنم کے کنڈے بنیں گے، اور ہم کو اللہ نے دنیا میں جس طرح سے اچھا رکھا ہے اسی طرح آخرت میں بھی ہمیں اچھے ہوں گے۔ وہ کہاں ہیں؟ ہم کو نظر نہیں آ رہے۔ تو کہیں گے کہ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا، وہ کہیں گے کیا ہو گیا، ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں ان لوگوں کو جن کو ہم برے لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے، کم درجے کے ذلیل لوگ جو تھے وہ۔ اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، اجی کیا ہم فضول ہی ان کے مذاق اڑا رہے تھے دنیا میں، یا کچھ ہماری آنکھیں بہک رہی ہیں ان کو دیکھنے سے، ہیں یہی مگر نظر نہیں پڑ رہی، کیا بات ہے وہ کیوں نظر نہیں آتے؟ اب یہ اور تکلیف کی بات کہ جن کے بارے میں یہ خیال تھا کہ نہیں جائیں گے وہ آ گئے جہنم میں، اور جن کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ جہنم میں نہیں آئے، جہنم میں جائیں گے، وہ نہیں ہے جہنم میں، وہ کہاں ہے؟ جنت میں، وہ جنت میں ہے۔ تو یہ اور سوہان روح ہوگی یہ بات۔ ان ذلک لحق تخاصم اہل النار، فرمایا یہ جھگڑا جہنم والوں کے بیچ میں سچائی کے ساتھ یہ ہوگا، سچ ہے یہ بات کہ یہ جھگڑا ہوگا جہنم والوں میں، کہ لیڈر اور فالوورز ایک دوسرے سے جھگڑیں گے وہاں۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ جہنم کا تذکرہ کر کے اس واقعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اب ثابت کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعے جنت میں کیا ہونا ہے، جہنم میں کیا ہونا ہے، کون کیا کہے گا، کون اس کا کیا جواب دے گا، ارے میں کون بتا سکتا ہے؟ کیسے یہ بات کسی کو معلوم ہو سکتی دنیا میں؟ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کر رہے ہیں۔ قل انما انا منذر، آپ کہہ دیجئے میں ہوں ڈرانے والا، یعنی برے انجام سے جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو اکیلا ہے اور وہی جو ہے صاحب قہر کے معنی غلبہ، اقتدار، طاقت، قوت، قابو، وہی قابو والا ہے۔ کون ہے؟ رب السماوات والارض، جو آقا ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اور وہی غالب ہے اور وہی مغفرت فرمانے والا ہے۔ غالب ہے جس کو جو سزا دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، غفار ہے مغفرت بھی کرنے والا ہے۔ قل هو نبأ عظیم، اس کے بعد آپ کہہ دیجئے کہ یہ ایک بڑی خبر ہے۔ کیا ہے کہ بڑی خبر؟ میرے نبوت کا معاملہ جو ہے ایک بڑا معاملہ ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ۔
انتم عنہ معرضون، لیکن افسوس یہ کہ تم اس سے بے توجہی کرتے ہو۔ میری نبوت کا مسئلہ اور دنیا کے مسائل میں سے کا ایک مسئلہ نہیں، مان لو تو ٹھیک، نہیں مانو تو ٹھیک، سمجھ میں آیا کوئی بڑی بات نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ بہت بڑا میٹر ہے یہ، اور تم اس سے جو بے توجہی برت رہے ہو اسے تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ انتم عنہ معرضون ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يختصمون۔ اب دیکھ لو کہ میں جو تم سے ملأ اعلیٰ کی یعنی عالم بالا کی باتیں میں تم کو بتلاتا ہوں، مجھے کہاں سے یہ بات معلوم ہوگی؟ اگر مجھے معلوم ہو سکتی ہے تو تم کو بھی معلوم ہوگی، ذرا تم ہی بتلا دو وہاں کیا کچھ ہونے جانا۔ لیکن جب کسی کو معلوم نہیں اور میں بتلا رہا ہوں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے، اور وحی آتی ہے نبیوں ہی کے پاس۔ تو ما کان لی من علم، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے ملأ اعلیٰ کا، جب وہاں وہ جھگڑ رہے تھے۔ کون سا جھگڑا؟ آگے فرماتے ہیں ان یوحى الی الا انما انا نذیر مبین، حقیقت یہ ہے کہ میری طرف تو بس وحی کی جاتی ہے اور میں ڈرانے والا ہوں کھلے طور پر وضاحت کے ساتھ، یعنی میرے پاس جو کچھ بھی خبریں ہیں وہ وحی کے ذریعے سے آتی ہیں، ورنہ مجھے کیا معلوم کہ عالم بالا میں کیا ہے۔ وہ جھگڑا کون سا ہے جس کا بھی تذکرہ ہوا عالم بالا میں یا ملأ اعلیٰ میں، اس کو یہاں آگے بتلا رہے ہیں اذ قال ربک سے۔ انشاءاللہ یہ حصہ آئندہ ہفتے ہوگا۔ آج جو ہے کوئی اگرچہ تقریر نہیں ہے جیسا کہ مجھے معلوم ہوا، مگر پھر بھی بس اتنا ہی کافی ہے کہ 1 گھنٹے کے قریب کی تفسیر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سورہ صاد آیت نمبر 71۔ سورہ صاد آیت نمبر 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال ربك للملائكة انی خالق بشرا من طین فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما
أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين صدق الله العظيم. اس سے پہلے کی آیت نمبر 69 اور 70 میں فرمایا گیا تھا کہ مجھے ملأ اعلیٰ کی باتوں کا خود سے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، مجھے جو بات بھی معلوم ہوتی ہے اس کا ذریعہ ہے وحی، اور وحی کے ذریعے سے معلوم ہونا دلیل ہے میری نبوت کی. تو میں ملأ اعلیٰ کی باتیں تمہیں بتلاتا ہوں، پھر تمہارا تأمل کرنا میری نبوت کے تعلق سے بڑا عجیب ہے. مثلا ملأ اعلیٰ میں جو جھگڑا ہوا اور اس کی بات میں نے تمہیں بتلائی اور اب بتلاؤں، تو اس کا ذریعہ کیا ہے میرے پاس معلومات کا؟ اس لیے کہ تم خوب جانتے ہو کہ گزشتہ کتابوں والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی رسم و راہ نہیں. مکے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ان باتوں سے پہلے ہی سے بے خبر ہیں، تو پھر مجھے کہاں سے معلوم ہوا؟ یہ بات کہی گئی تھی گزشتہ 2 آیتوں میں. وہ ملأ اعلیٰ میں جھگڑا ہوا، وہ کون سا جھگڑا جس کو بطور مثال کے پیش کیا جاتا ہے، اس کی تفصیل یہاں سے اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے بشر کو. بشر اصل میں ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر کی جو سطح ہے وہ بغیر ڈھکی ہوئی ہو، کسی چیز سے اس کو ڈھانپ نہ دیا گیا ہو، اس کو کہتے ہیں بشر. انسان کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوا کہ انی خالق بشرا، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے جا رہا ہوں کہ جو اور جانداروں سے مختلف ہوگی. اور جاندار جو ہیں ان کی سطح اوپر کی وہ ڈھکی ہوئی ہے بالوں سے، پروں سے، لیکن یہ ایک وہ مخلوق ہے کہ جس کی ظاہری سطح بھی دوسروں سے مختلف ہے. تو بشر کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا، یعنی اس کی جلد جو ہے وہ صاف ستھری ہے اور وہ اور جانوروں کی طرح نہیں ہے. من طین، مٹی سے بناؤں گا. براہ راست انسان کی پیدائش مٹی سے ہونا اللہ تعالی بتلا رہے ہیں. اب وہ فلسفہ جو ہے وہ ڈارون کا، قرآن کے تو ایک ہی لفظ سے اڑ جاتا ہے ہوا میں کہ صاحب وہ پروسیس انہوں نے لمبا چوڑا تجویز کیا کہ وہاں سے چلا انسان، کیڑے مکوڑے ان کی اصل نکلی، اور وہ بھی جو گویا گندی مٹی کے اندر اور سڑے ہوئے گارے کے اندر جو پیدا ہو جاتے ہیں وہ اپنی اصل بتلائی. تو جن کو اپنی اصل اتنی گندی بتلانا ہی اچھا معلوم ہوتا ہے وہ جانے، مگر قرآن حکیم نے تو صاف کہا انی خالق بشرا من طین، مٹی سے انسان پیدا کیے جا رہے ہیں. جب تک کہ اتنی ہی مضبوط دلیل نہ ہو جتنی کہ قرآن پاک کے یہ الفاظ ہیں، جب تک کہ جو بلا واسطہ مٹی سے انسان کے پیدا ہونے کی بات سے مختلف کوئی اور بات ماننا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. محض قیاسات کے اوپر قرآن کے اس بات کو نہیں رد کیا جا سکتا کہ قیاس ہمارا یہ کہتا ہے. قیاس کچھ بھی کہتا رہے، لیکن مضبوط دلیل قرآن کے مقابلے میں کہاں سے آئے گی کہ جس سے اس ڈارون کے اس نظریے کو ثابت کیا جا سکے. اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا، مٹی کا پتلا بنا حضرت آدم علیہ السلام کا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی جو بھی شکل دینی چاہی وہ دے دی، اور اس میں جان ڈالنی چاہی جان ڈال دی. اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں. شاید اگر میرا ذہن اس طرف منتقل ابھی ہوا ہے کہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا کہ مٹی سے چڑیاں بنانا
اور اس میں پھونک مارنا اور پھر اڑا دینا، شاید وہ معجزہ بھی یہی اسی مناسبت کی وجہ سے ہے کہ براہ راست مٹی سے کسی مخلوق کو بنا دینا بغیر کسی پروسیس کے اللہ کی قدرت میں ہے۔ نبی کے ذریعے سے اس معجزے کا اظہار، جبکہ نبی کا معجزہ جو ہے وہ اللہ ہی کا ایک فعل ہوتا ہے، نبی کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں، وہ اللہ کا فعل ہے۔ تو جس طرح سے چڑیاں بنائی جا سکتی ہیں، کوئی اس میں بیچ میں پروسیس نہیں ہے۔ ڈارون کا نظریہ جو ہے وہ کہاں چلا گیا اس وقت، کوئی پروسیس نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی صرف اتنی حقیقت نہیں ہے کہ وہ ایک مردہ چیز میں پھونک ماری تو جان آ گئی، بلکہ یہ کہ وہ چیز کہ جس کو جاندار شکل میں منتقل کرنا ہی ممکن نہیں ہے دوسروں کے واسطے اس عالم امکان میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے مٹی لے کر کے اور اس کی ایک چڑیا بنائی اور پھونک ماری، وہ اڑ گئی۔ تو انسان کا براہ راست مٹی سے پیدا ہو جانا کیا مشکل بات ہے، جس کے لیے اتنا لمبا پروسیس تجویز کیا جائے۔ خالق بشرا من طین فاذا سویتہ، پھر جب میں نے اس کی شکل اور حیت جو ہے وہ برابر بنا لی۔ سوا یسوی تسویہ، برابر کر دینا۔ برابر کر دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے، جس کو میں اردو کے اندر کہوں نوک پلک درست کر دینا۔ کوئی چیز آپ نے کبھی کسی کارپینٹر کو دیکھا ہو، کارپینٹر پہلے کوئی چیز بنائے گا، بنانے کے بعد پھر اس میں اندر جو ہے وہ ذرا صفائی کرتا ہے کہ ادھر سے کوئی چیز ادھر کو نہ نکل جائے، ادھر کو کوئی، بلکہ صحیح شکل پہلے بعد میں بنتی ہے، لیکن شروع میں تو اس کی جو ہے ایک ناپختہ شکل جو ہے وہ پہلے بنتی ہے، اس کے بعد اس میں جو ہے وہ نوک پلک اس کا درست کیا جاتا ہے۔ ہر چیز میں یہی ہے۔ ایک کاتب، ایک لکھنے والا جو ہے، جس کو کیلیگرافی جس کو کہتے ہیں، خطاط، وہی پہلے لکھنے کے بعد، اس کے بعد پھر وہ قلم لینے کے بعد اس کا نوک اور پلک کے نقطہ جو ہے اس میں تھوڑا سا وہ اوپر کو نکل گیا، تھوڑا سا اس کو درست کر دینا، دائرہ برابر نہیں ہوا، کہیں سے موٹا ہو گیا، باریک ہو گیا تو اس کو ٹھیک کرنا، یہ سارے کام بعد میں ہوتے ہیں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ کے معنی یہی ہے، پہلے مٹی کا پتلا بنا دیا گیا، ایک ناپختہ شکل جو ہے، نامکمل جو ہے اس کی باڈی تیار کر دی گئی، اس کے بعد اس کی نوک پلک درست کی گئی۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اور میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی۔ اپنی روح کے معنی یہ نہیں کہ اللہ میں حلول کر گئے اس کے اندر، یہ ہرگز مراد نہیں۔ اپنی طرف نسبت تعظیم، توقیر اور اہتمام شان کے واسطے ہے، اپنی روح اس میں پھونک دینے کے بعد۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو کیا ہوا، وہ سب کے سب اس کے لیے سجدے میں پڑ گئے۔ یہاں یہ تو متعین بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ عبادت تو نہیں تھا، سجدہ عبادت تو صرف اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے۔ یہ سجدہ جو ہے لغوی سجدے کے معنی یہی ہیں، کسی کے احترام اور ریسپیکٹ اور توقیر کے لیے اپنے پیشانی کو، اپنے سر کو زمین پر رکھ دینا۔ شرعی سجدہ جو ہے اس کے اندر دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ صورتاً سجدہ ہو، اس کی تفصیل میں بتلاتا ہوں۔ تیسرا یہ کہ حقیقتاً نیت کے اعتبار سے بھی سجدہ ہو۔ چنانچہ اگر کوئی شخص محض پیشانی ٹیک دیتا ہے لیکن اس میں عبادت کی نیت ہے ہی نہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی، تو وہ سجدہ شرعی نہیں ہوگا۔ یا اسی طرح سے نیت ہے مگر یہ کہ بغیر عذر شرعی کے ماتھا ٹیکتا ہے، ناک نہیں ٹیکتا، ناک رکھتا ہے تو ماتھا نہیں ٹیکتا، تو یہ شرعی سجدہ نہیں ہوگا صورتاً۔ شرعی سجدہ ہونے کی صورت یہی ہے کہ عبادت کے ارادے سے ہو اور اس پر پیشانی اور ناک ٹیکی جائے اور اس طرح سے ٹیکی جائے۔ یہ تو بہت مشکل ہے، ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ نہیں آتا۔ اور نہ صرف اتنا ہی بلکہ یہ کہ ایسی چیز پر اس کو ٹیکا جائے کہ اس سے زیادہ نیچے اپنی پیشانی، اپنا ماتھا اور ناک جو ہے وہ نہ دب سکے۔ مثلا تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ صاحب ایک بہت موٹا اسپنج کا گدا یا روئی کا گدا بچھا کر کے آپ نماز پڑھنا چاہیں اس پر، اور اوپر ہی نرم جگہ میں آپ سجدہ کر کے ہٹ جائیں، یہ بھی شرعی سجدہ نہیں ہوگا۔ فقہا کہتے ہیں کہ ایسی جگہ سجدہ کیا جائے یا اس طور پر سجدہ کیا جائے
کہ وہ محض نرمی پر نہ ہو، بلکہ وہ یہ کہ اتنا دب جائے کہ جب اس سے زیادہ نہ دب سکے، سختی تک پہنچ جائے۔ تو شرعی سجدے کی کچھ ریکوائرمنٹ ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ قیدیں ہیں، تب کہیں جا کر وہ شرعی سجدہ ہوگا۔ لغوی سجدے کے لیے اس میں سے کوئی قید نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہی سجدہ ہوا، مگر اس شریعت کے اندر بلا شبہ یہ ہے کہ پچھلی شریعتوں کے مقابلے میں ہر طرح کا سجدہ غیر اللہ کے لیے ممنوع ہو گیا، ناجائز ہو گیا، حرام ہو گیا۔ پچھلی شریعتوں میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ سجدہ عبادت تو صرف اللہ ہی کے لیے تھا، مگر سجدہ لغوی جو ہے تعظیم اور تکریم کے لیے وہ دوسروں کے واسطے اس کی اجازت تھی، جیسے خود حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ یہ کروانا فرشتوں کے ذریعے سے۔ اسی طرح سے سورہ یوسف کے اندر موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سجدہ کیا، اور اسی کے مطابق جو اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بچپن میں خواب میں دیکھ چکے تھے کہ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اس کا ظہور ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے تخت حکومت پر بیٹھے اور ان کے والد مکرم حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی خالہ صاحبہ جو ان کی ماں کی جگہ پر تھیں اور ان کے وہ 11 بھائی وہاں پہنچ گئے مصر میں، ان سب نے سجدہ کیا۔ اس سجدے کی تعبیر ہوئی۔ وہ سجدہ ظاہر ہے کہ سجدہ شرعی عبادت والا نہیں تھا، تعظیمی تھا، مگر اس شریعت میں وہ سارے سجدے ممنوع ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے، مختلف حدیثیں ہیں، مفہوم سب کا ایک ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ ایک روایت میں تو ہے کہ وہ صحابی جو ہیں وہ آئے تھے فارس وغیرہ کی طرف سے، تو وہاں دیکھا کہ بادشاہوں کو سجدہ ہوتا ہے۔ آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ بادشاہوں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، اگر ان کو سجدہ کیا جاتا ہے تو آپ تو کہیں زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، ہم کو اجازت ہو کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ ایک روایت یہ، جو جواب آپ نے یہاں دیا وہی جواب ایک اور روایت ملتی ہے، وہاں بھی وہی ہے، اور جب وہ روایت اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے مجمع میں موجود تھے، ایک اونٹ آیا اور ایک اونٹ نے آپ کو سجدہ کیا، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو تو شجر اور حجر اور یہ درخت چوپائے جو ہیں بہائم، یہ سجدہ کرتے ہیں، تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں اس بات کا کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے جو جواب وہاں دیا وہی جواب یہاں بھی، اور جواب کا حاصل یہ ہے، آپ نے فرمایا اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم، عبادت تو صرف اپنے رب کی کرو۔ یہاں تو اس حدیث میں تو یہ فرمایا، اور دوسرے میں فرمایا کہ اگر میں سجدہ غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدے کی اجازت دیتا تو پھر میں عورت کو حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کی اجازت ہوتی۔ اور اس روایت کے اندر یہ جز بھی ہے، اگرچہ شوہر عورت کو یہ حکم دے کہ اس فلانے پہاڑ کو فلانے پہاڑ کی طرف منتقل کر دو اور اس کو ادھر منتقل کر دو، تب بھی میں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں تب بھی یہی حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو معلوم ہوا کہ غیر اللہ کے لیے اور ظاہر ہے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے بڑھ کر اس امت میں موحد کون ہو سکتا ہے؟ عقیدہ توحید کے رمز کا آشنا صحابہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ کے تو ذہن کے کسی گوشے میں بھی شرک کی کوئی بات آ ہی نہیں سکتی۔ عبادت کا تصور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے گنجائش ہی نہیں صحابہ کے تعلق۔ صحابہ جو سوال کر رہے تھے، جو اجازت چاہ رہے تھے، وہ سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، سجدہ عبادت کی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، کسی کے لیے سجدے کی اجازت نہیں۔ تو جس کی وجہ میں کئی مرتبہ بتلا چکا ہوں کہ یہ شریعت آخری ہے، اب اس کے بعد کوئی دوسری شریعت آنے والی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی اور نہ کوئی رسول آنے والا ہے۔ پچھلی شریعتوں میں یہ ہوتا تھا کہ حکم دیا جاتا تھا اللہ کی طرف سے، اور جب تک اس پر عمل ہوا
اور جب عمل لوگوں نے چھوڑ دیا تو کچھ عرصے کے بعد وہ بھول بھلائیاں میں چلا گیا وہ حکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک دوسرا نبی آتا اور وہ اس پرانے حکم کو پھر تازہ کر دیتا. تو یہ تھا. لیکن چونکہ اب اس کا امکان نہیں رہا، اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ آخری نبی آ چکے ہیں اور آخری شریعت آ چکی ہے، لہذا اب جتنے وہ خطرے ہو سکتے تھے کہ جہاں سے یہ امت شرک میں مبتلا ہو سکتی تھی، وہ سارے خطرے جو ہیں ان کے لحاظ کیا گیا، ان کی رعایت کی گئی اور وہاں بندشیں قائم کر دی گئی. تو شرک جو ہے وہ اللہ کو ناپسند ہے اور شیطان کو اتنا ہی پسند ہے. سمجھ میں آیا؟ شیطان کی آخری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو شرک میں مبتلا کر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں یہ ہے کہ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں مگر شرک ہی معاف نہیں کروں گا. تو جتنا ناپسند اللہ کو شرک ہے اتنا ہی پسندیدہ یا اتنی ہی گویا فکر میں اس حرکت کے کرانے میں شیطان ہے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے تو اپنی پسند ناپسند کو تو یوں فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ شرک سے نیچے جتنے بھی گناہ ہیں جس کو اللہ چاہیں معاف کر دیں گے. اور شیطان کیسے شرک کو چاہتا ہے اس کے لیے قرآن حکیم میں فرمایا، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. ان کے مثال شیطان کی جیسی ہے. شیطان جو ہے مختلف راستوں سے، تدبیروں سے، ہیلوں سے، بہانوں سے انسان کو کس چیز پر مجبور کرتا ہے؟ اس پر کسی طرح سے یہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائے، یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے یہ اپنا ماتھا ٹیک دے، اور جب وہ ٹیک دیتا ہے تب اس کا مقصد پورا ہو گیا، بھاگتا ہے وہاں سے کہ اب میری کوئی ضرورت نہیں، تو جان دو، تیرا کام جانے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. تو شیطان کی آخری کوشش انسان کو شرک میں مبتلا کرنا، اور اللہ کے ہاں وہ چیز اتنی ناپسند ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شرک سے اس امت کو بچانے کے لیے پیش بندیاں کرنی. اسی واسطے تصویر حرام ہے، اسی واسطے غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے. اجے صاحب نہ صرف سجدہ ہی، شریعت کے مزاج کے رمز آشنا جو بزرگ ہوئے ہیں انہوں نے تو سجدہ جھکنے کو بھی پسند نہیں کیا دوسروں کے سامنے. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں نے سنا ہے کہ ان کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ صاحب وہ آپ کو تو معلوم ہے کہ وہ نوابی جو درباروں کے جو اثرات پڑے ہیں تو وہ السلام علیکم تو چاہے غائب ہو جائے مگر وہ جھکنا اور ہاتھوں سے اشارہ کرنا تو ہے. لکھنؤ میں ہوا یا جہاں بھی یہ سب نوابی جو اثرات پڑے ہیں تو السلام علیکم تو غائب ہو گیا. میں نے پڑھا ہے ارباء ثلاثہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر ہے غالباً کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا جو دور ہے اس دور میں جو یعنی مسلمانوں کے معاشرے میں شمالی ہندوستان کے، مجھے اور جنوبی ہندوستان کا حال معلوم نہیں ہے اس زمانے میں وہاں کیا صورت تھی، شمالی ہندوستان کے بارے میں لکھا ہے کہ جہاں مسلمانوں کی بہت اچھی خاصی تعداد تھی اور مسلمانوں کا انفلوئنس تھا وہاں اس وقت معاشرے پر، لیکن السلام علیکم کی سنت متروک ہو چکی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا، رواج ہی میں نہیں تھا السلام علیکم. کیا تھا؟ مثال کے طور پر میں حاضر ہوں کہیں تو میں کہوں عبداللہ سلیم سلام عرض کرتا ہے، السلام علیکم نہیں تھا. یہ صرف اتنا باقی رہ گیا تھا، اور بعض جگہ تو وہ بھی غائب، بس آداب ہی کا لفظ تھا، سلام غائب آداب حاضر. تو یہ تھا وہاں گویا اس طرح کی صورت تھی. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اگر کوئی شخص آئے اور اس نے وہ نوابوں کے درباروں والا انداز اختیار کرے اگر تو جھک کر سلام کرے، فرمایا کیوں جھکے؟ اب وہ ایک صاحب جو آئے انہوں نے اسی طرح جھک کے سلام کیا تو حضرت نے کھٹ سے وہ سوال کیا کیوں جھکے؟ اب وہ بیچارہ پریشان کہ کیا جواب دوں، میں تو زندگی گزر گئی اس طرح سلام کرتے کرتے، اس کے کرنے اور نہ کرنے کی کیا حکمت ہے میں کیا جانوں. وہ بیچارہ پریشان. فرمایا یہ دوسرا قصور کہ جواب نہیں دیا جا رہا ہے. اب وہ اور بھی پریشان بیچارے کے حواس خراب ہو گئے. تو خیر تھوڑی دیر کے بعد اس نے حواس کو درست کر کے کہا حضرت تعظیم کے لیے. فرمایا آج تعظیم کے لیے جھکے کل کو سجدہ کریں گے؟ اب اس کے سمجھ میں آئی بات تو اس نے کہا کہ غلطی ہوئی حضرت. فرمایا کہ آئندہ نہ کرنا. تو میں نے کہا کہ جو شریعت کے مزاج کے جو آشنا حضرات ہیں وہ تو اتنی احتیاط کرتے ہیں، بس سیدھی بات یہ ہے شریعت نے السلام علیکم کہا تو وہ السلام علیکم کو فقہا بحث کرتے ہیں کہ ہاتھ سے اشارہ کیا جائے کہ نہ کیا جائے سلام کے لیے. فقہا کہتے ہیں کہ جہاں اس بات کا احتمال ہو کہ جس کو ہم سلام کر رہے ہیں وہ نہیں سن پائے گا ہمارے سلام کو تب ہاتھ سے اشارہ کیا جائے. مثال کے طور پر بہرہ ہے
آپ السلام علیکم چیخ بھی کہیں تو بھی نہیں سنے گا، تو بے شک السلام علیکم منہ سے کہیے اور ہاتھ سے اشارہ کیجیے. یا مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کو آپ سلام کرنا چاہ رہے ہیں، وہ دور ہے، آپ کی آواز وہاں تک نہیں جائے گی، تو آپ السلام علیکم منہ سے کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کر دیجیے. معلوم ہوا کہ ضرورت ہو اس بات کی کہ منہ سے کیا ہوا السلام علیکم جو ہے اس کو نہ سمجھے گے تو ہاتھ کی مدد حاصل کیجیے. ورنہ یہ کہ یہ نہیں ہے کہ شریعت نے جو اصل رکھا ہے السلام علیکم، دراصل وہ منہ سے کہنا ہے، وہ چونکہ دعا ہے. یہ تو ایسا ہی ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص خالی ہاتھ اٹھائے رکھے اور دعا نہ مانگے تو کیا دعا ہوگی؟ یہ جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اٹھاتے ہیں. اگر کوئی شخص خالی یوں ہاتھ اٹھا کے بیٹھا رہے، بھائی کیا کر رہے ہیں؟ دعا مانگ رہے ہیں. بھائی کیا مانگ رہے ہیں؟ کچھ نہیں. ظاہر ہے کہ اس کا نام دعا نہیں. یہ صورت دعا تو ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ، مگر دعا نہیں. ایک شخص وہ ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہے مگر ساری دعائیں مانگ رہا، اے اللہ یہ کر دے، اے اللہ یہ کر دے، یہ کر دے. تو یہ تو کہا جائے گا کہ بھلے آدمی ہاتھ بھی اٹھا لے تو اچھا ہی رہے گا تاکہ صورتاً بھی دعا ہو جائے، مگر حقیقتاً تو دعا ہے. ٹھیک اسی طرح یہاں ہے، السلام علیکم منہ سے کہے جانا چاہیے اور اس طرح کہے جانا چاہیے کہ سننے والا جس کو سلام آپ کر رہے ہیں وہ سن سکے. ہاں اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر بے شک اس کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ بھی استعمال کیا جائے. تو بہرحال یہ کہ بات لمبی ہو گئی اور میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ اس شریعت کے اندر سجدہ جو ہے وہ ہر طرح کا ممنوع اور حرام قرار دے دیا پیش بندی کے لیے تاکہ لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، فرمایا کہ فرشتوں نے سب نے سجدہ کیا آدم کو، الا ابلیس مگر ابلیس نے. استکبر وکان من الکافرین، ابلیس جو فرد ہے اور لیڈر ہے تمام شیاطین الانس والجن کا. شیاطین جو ہیں وہ کوئی خاص مخلوق نہیں، ابلیس ایک فرد ہے خاص نوع. شیاطین جو ہیں وہ جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں. یعنی یوں کہیے کہ ابلیس کے منشا اور مرضی اور اس کے حکم کو ماننے والے جو ہیں وہ شیاطین، چاہے وہ انسان میں ہو یا جنات میں ہو. ابلیس جو ہے وہ جو لیڈر، جو اس وقت تک اس عمل سے پہلے تک مقربین میں اس کا شمار ہوتا تھا اس کے اپنے عمل کی وجہ سے، نیک عمل تھا، عبادت گزار تھا، اس کا رتبہ اللہ نے بلند کیا. یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، میں اس کا جواب دیتا چلوں کہ اللہ کو کیا پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ یہ ابلیس کسی وقت چل کر کے نافرمانی کرے گا؟ کہیں کو اس کو وہ رتبہ دیا اللہ نے کہ وہ مقربین میں اور فرشتوں کے زمرے میں وہ شامل ہو گیا، جبکہ معلوم تھا اللہ کو کہ کسی وقت چل کر کے یہ شیطانی کرے گا. دراصل یہ اللہ کا انصاف تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں معاملہ یہ ہے کہ جیسا کرو ویسا ہی تم کو اس کا اجر ملے. تم نے اچھا کیا، ہماری طرف سے تمہارے رتبے کی بلندی ہو رہی ہے. تم کسی وقت بگڑ جاؤ گے، ہم بھی اپنا تمہارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے کہ جس کے تم مستحق ہو گے اس وقت. یہ تھی صورت. اس لیے جب تک یہ ابلیس اللہ کے عبادت گزاروں میں تھا، اللہ نے اس کے مناسب رتبہ بلند اس کو عطا فرمایا، اور جب وہاں سے اس نے جو ہے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو وہاں سے ہٹا دیا. الا ابلیس استکبر، وجہ کیا تھی سجدہ نہ کرنے کی؟ اس کی وجہ بتلا رہے ہیں. مطلب یہ ہے اتفاقی غلطی نہیں تھی، اجتہادی غلطی نہیں تھی، سمجھ بوجھ کی غلطی نہیں تھی کہ سمجھ نہیں سکا حکم کو یا سمجھ نہیں سکا منشا کو، بلکہ یہ کہ یہ جو نافرمانی ہوئی ہے، حکم عدولی ہوئی ہے، وہ جان بوجھ کر ہوئی ہے. اور سبب اس کا کیا ہے؟ استکبار، اس نے تکبر کیا. بڑائی کا احساس اس میں پیدا ہوا، اس بڑائی کے احساس میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس کو اس کا بھی خیال نہ ہوا کہ میں کس کا حکم توڑ رہا ہوں. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ کا حکم اس نے اس طرح سے تو استکبارہ، اس نے تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. تو معلوم ہوا کہ تکبر جو ہے وہ اپنے انجام کے اعتبار سے، اپنے نتیجے کے اعتبار سے بہت بری چیز ہے. حدیث میں آتا ہے الکبریاء ردائی، یہ کبریا جو ہے بڑپن، یہ تو میری چادر ہے، یہ عظمت تو مجھے سجتی ہے. جو انسان میری چادر کے ساتھ جو کھینچتان کرے گا اس کی گردن مروڑ دی جائے گی. وجہ سبحان اللہ، اللہ میاں کے واسطے تو وہ چیز اچھی ہو اور بندوں کے واسطے وہ چیز اچھی نہ ہو. ہاں وجہ اس کی یہ ہے کہ
کبر جو ہے، بڑائی، ظاہر ہے کہ اللہ کے واسطے تو اس لیے ٹھیک ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں، اللہ سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں، بلکہ اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں۔ ساری عظمتیں، ساری بڑائیاں جا کر ختم ہو جاتی ہیں اللہ کی ذات پر، اس لیے ان کا اپنے کو بڑا سمجھنا، بڑا قرار دینا برحق ہے۔ لیکن ان کے علاوہ کوئی دوسرا جو ہے وہ اگر کبر کرے تو وہ تو بالکل غلط، اس واسطے کہ ہر چیز سے بڑھ کر کوئی اور چیز موجود ہے۔ انسانوں کے اندر دیکھ لیجئے کہ انسانوں میں کون انسان وہ ہو سکتا ہے کہ جو یوں سمجھے کہ بس مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ ارے صاحب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض مفسرین جو یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر ہیں، کلیم اللہ ہیں۔ اب اس وقت کے اعتبار سے تو موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے اس دور میں، مگر یہ کہ یہ احساس کہ کہیں یہ نہ ہو کہ مجھ سے بڑا کوئی انسانوں میں نہیں، تو ذرا تجربہ کرایا گیا۔ کیا ہوا کہ